ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بعث نبیا الذی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى الیہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، رواه البخاري ومسلم وغيرهما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، جس کی ربوبیت میں الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ لاکھوں کروڑوں لا تعداد ان گنت بے شمار درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین، آج اس عظیم الشان نشست کہہ لیں یا ایک اجتماع کہہ لیں، جو ہمارے اور آپ کے دوست بھائی امان اللہ ان کی طرف سے منعقد کی گئی، اور جس خوشی میں یہ منعقد کی گئی، اللہ رب العالمین ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی زندگیوں کو دراز کرے، ایمان کی حالت میں زندگی ہو، ایمان کی حالت میں ہی موت ہو، اور اسی طرح اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم سامعین، ایک بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں اور آپ اگر ہم سوچیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم اگر غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، تأمل کریں، تو ہمیں معاشرے میں اپنے ارد گرد دائیں بائیں اوپر نیچے بے شمار چیزیں نظر آئیں گی، بڑی بڑی چیزیں، کہیں آسمان ہے، کہیں زمین ہے، کہیں دریا ہے، کہیں سمندر ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں جنگلات ہے، کہیں جاندار ہے، کہیں پرندے ہیں، کہیں جانور ہے، کہیں انسان ہے، کہیں نباتات، کہیں کیا یہ سارا کچھ خود بخود بن گیا؟ ہرگز نہیں۔ ایک عقلی دلیل کہ اگر کوئی شخص آج آ کر کے کہے کہ میں ایک دریا کے کنارے پر کھڑا تھا اور دریا کو میں نے پار کرنا تھا، لیکن کوئی سواری نہ ملی، کوئی کشتی نہ ملی،
جس کے ذریعے سے میں اس دریا کو پار کر لیتا ہوں. اور پھر وہ شخص کہے کہ میں نے دریا کے پار دیکھا ایک درخت، وہ درخت خود بخود کٹنے لگ گیا، خود بخود اس درخت کی کشتی بننے لگ گئی، اور خود بخود وہ کشتی چل کر کے میرے پاس آئی، اور مجھے اس کشتی نے سوار کر کے دریا کو پار لگا دیا، مجھے میری منزل مقصود تک پہنچا دیا. کیا ہم میں سے عقل اور شعور رکھنے والے کوئی بھی اس بات کو تسلیم کریں گے؟ ہرگز نہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک درخت خود بخود کٹ جائے اور اس کی خود بخود کشتی بن جائے، اور وہ کشتی خود بخود چلنے لگ جائے اور اپنے سوار کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دے. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. جب ہماری عقل اس چیز کو تصور نہیں کرتی کہ ایک درخت خود کٹ جائے، ایک کشتی خود بن جائے، ایک کشتی خود چلنے لگ جائے، تو پھر ہماری عقل اس بات کو کیسے تسلیم کر لے کہ یہ آسمان خود بن گیا، یہ زمین خود بن گئی، یہ پہاڑ خود بن گئے، یہ دریا خود بن گئے، یہ سمندر خود بن گئے، یہ جانور خود بن گئے، یہ پرندے خود بن گئے، یہ انسان خود بن گئے، یہ اللہ کی ساری مخلوق خود بن گئی، یہ نظر آنے والی ہر چیز خود بن گئی. یہ ہماری عقل کا تصور نہیں کر سکتی. اگر درخت کو کوئی کاٹنے والا ہے، کشتی کو کوئی بنانے والا ہے، کشتی کو کوئی چلانے والا ہے، تو پھر یہ سارے نظام کو بھی بنانے والا کوئی ایک ذات ہے. اس کا نام اللہ رب العالمین. هو الذی خلقکم والذین من قبلکم هو الذی خلق ما فی الارض جميعا. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں ہر نظر آنے والی چیز، مخلوق انسان اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، اور پھر تم کو بھی اور تمہارے باپ دادا کو بھی اس اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا، پیدا کیا ہے. اب ہمیں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اس ساری چیزوں کے بننے کا مقصد انسان ہے، اور انسان کو جو پیدا کیا گیا، انسان کو جو بنایا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا، ہمارے دن رات کا، ہمیں پیدا کرنے کا، ہماری آنکھیں، ہاتھ، ناک، منہ، ہمارا جسم، ہمارا دل، ہمارے دل کے اعضاء. یہاں ڈاکٹری فیلڈ کو علم رکھنے والے موجود، سائنس سے تعلق رکھنے والے موجود، عام علم اور فہم رکھنے والے موجود کہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے. کیا یہ سارا کچھ بے مقصد ہو گیا؟ اب آپ اس بات پر توجہ کریں کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کوئی بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی دکان، ایسی نہیں ملے گا آپ کو کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ کسی چیز کو وہ تخلیق کر رہا ہے، ایجاد کر رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں کوئی پنکھا بنا رہا ہے، کوئی کرسی بنا رہا ہے، کوئی قلم بنا رہا ہے، کوئی سوئی بنا رہا ہے، کوئی سوئی کے اندر سوراخ کر رہا ہے. کیا یہ سارا کرنے والے ان کے پیچھے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ایک پنکھا بنانے کا مقصد ہے، ایک کرسی بنانے کا مقصد ہے، ایک قلم بنانے کا مقصد ہے، ایک سوئی بنانے کا اگر مقصد ہے تو پھر ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ رب العالمین نے ساری چیز انسان کے لیے بنا دی اور انسان کو بھی پیدا کر دیا، اور پھر انسان کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اس مقصد کو آج انسان بھول چکا کہ انسان کی زندگی کا، ان ساری چیزوں کا اگر مقصد انسان ہے، یہ آسمان کس کے لیے؟ انسان کے لیے. زمین انسان کے لیے، سمندر، دریا، نہریں انسان کے لیے، یہ جانور، یہ پرندے انسان کے لیے، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے. اب جب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا مقصد، مقصود، مطلوب انسان ہے، تو پھر انسان کی زندگی کا مقصد بھی اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے جو اس آسمان سے بلند ہو، جو اس زمین سے وسیع ہو، جو ان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، سمندر اور دریاؤں سے زیادہ قوی. پھر انسان کا مقصد ان تمام چیزوں کے مقاصد سے بڑا ہونا چاہیے، اور وہ مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کر دیا. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ان ساری چیزوں کا مقصد انسان، مقصود انسان، مطلوب انسان.
اور انسان کی زندگی کا مقصد، مطلوب، مقصود اللہ رب العالمین کی عبادت۔ اب جب یہ بات ہم نے کی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت، تو ہر وہ عمل جس کا قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ عبادت ہے۔ ہر وہ کام جس میں اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، رک جاؤ، اس سے رک جانا عبادت ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فرمانبرداری، ان کا کہنا ماننا، یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ ہم نے یہ تو جانا، ہم میں سے ہر یہ شخص جانتا ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن یہ سارے معاملات ہمیں قرآن و حدیث میں ملے۔ نماز فرض ہے کہاں ملا؟ قرآن میں۔ روزہ فرض ہے کہاں ملا؟ قرآن میں۔ حج فرض ہے کہاں ملا؟ قرآن میں، نبی کے فرمان میں۔ زکوٰۃ فرض ہے کہاں ملی؟ قرآن میں اور نبی علیہ السلام کے فرمان میں۔ ایک ایسی عبادت جو قرآن کے اندر موجود ہے، آج امت مسلمہ اس عظیم عبادت سے دور ہے۔ ایسی عبادت کہ اگر وہ عبادت نہ ہو، اگر انسان کی زندگی میں وہ عبادت نہ ہو، انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تمام معاملات ہو، موحد بھی ہو، لیکن اگر ایک عبادت نہیں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس عظیم عبادت سے آج امت مسلمہ دور ہے، اس کو بلائے بیٹھے۔ نماز کا پتہ ہے لیکن اس سے دور ہے، روزے کا پتہ ہے اس سے دور ہے، تمام معاملات کا پتہ ہے لیکن اس سے دور ہے۔ لیکن ایک یہ ایسی عبادت جس کا علم بھی نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں 4 مقامات پر اس کا تذکرہ کیا، اس کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید سے تلاوت کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 27۔ دوسرا مقام سورہ نساء آیت نمبر 1۔ تیسرا مقام سورہ رعد آیت نمبر 21، آیت نمبر 25۔ اس کے درمیان کا پورا حصہ 21 سے لے کے 25 نمبر آیت اور 25 سے بھی آگے اگر آپ پڑھیں تو سارا کا سارا ایک عبادت کی طرف انسان کو اللہ نے حکم دیا ہے، جس سے آج انسان دور ہو چکا ہے، بھول چکا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ وہ عبادت، عظیم عبادت وہ کیا ہے؟ وہ عظیم عبادت صلہ رحمی ہے۔ رشتہ داروں میں، باہم دوست یاروں میں، بھائیوں کے اندر، بہنوں کے اندر، والدین کے معاملات میں، ازدواجی زندگی میں، شوہر ہو، بیوی ہو، بچے ہو، بہن ہو، بھائی ہو، باپ دادا ہو، کوئی زندگی کا رشتہ ہو، کوئی زندگی کا ساتھی ہو، اس کے ساتھ ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے، اور اس چیز کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اور یہ عظیم عبادت ہے۔ اگر یہ عبادت نہ ہو تو انسان خسارے میں ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آئیں قرآن پڑھتے ہیں، رب کا فرمان پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 27۔ رب تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ سب سے پہلی بات، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ پختہ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ کون سا وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے؟ کیا ہمیں یاد ہے؟ یاد ہی نہیں ہے تو اس کو توڑنا تو پھر دور کی بات، اس کو جوڑنا تو پھر دور کی بات۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ جب اللہ نے ساری انسانیت کو تخلیق کر لیا، پھر اللہ رب العالمین نے سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم؟ ہم سب نے ادھر اقرار کیا ہے، اعلان کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اللہ تو ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ پہلی بات اللہ رب العالمین نے یہ رکھی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔
اللہ کے ساتھ پختہ وعدے کو، کیے ہوئے پختہ وعدے کو توڑتے ہیں. اور دوسری بات، اپنی عبادت ربوبیت کے بعد اگر دوسری چیز کوئی بیان کی تو فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، ماں اس چیز کو جو امر اللہ بہ، امرا حکم کو کہتے ہیں، اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. وہ چیز کیا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کو ہم کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں؟ وہ چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا ان یوصل، کہ ہم صلہ رحمیاں کریں، ہم باہم نرمیاں کریں، رشتوں کو جوڑیں. رشتوں کو توڑیں نا، رشتوں کے اندر جوڑ پیدا کریں. اور اسی چیز کو آج اس عظیم عبادت کو بھول گئے. اب جب ہم بھول گئے، رشتے تعلقات توڑ دیے، کسی نے والدہ سے، کسی نے والد سے، کسی نے بھائی سے، کسی نے بہن سے، کسی نے بیوی سے، کسی نے خامن سے، کسی نے اولاد سے، کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے ساتھ. کسی نے اپنے محبوب دوست سے، کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے ساتھ. جب یہ توڑ دیا، پھر رب نے ان توڑنے والوں کو کیا کہا؟ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تیسری بات کہ زمین میں فساد کرتے ہیں. یہ تین کام، ان تین کاموں کی الگ الگ سزا ہونی چاہیے. اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دینا ایک بہت بڑی اس کی سزا ہونی چاہیے. اور پھر رشتہ داری کو توڑ دینا، اس کی ایک الگ سزا ہونی چاہیے. زمین میں فساد، اس کی الگ سزا ہونی چاہیے. لیکن ان تینوں بڑے گناہوں کی اللہ رب العالمین نے ایک ہی سزا بیان فرمائی. وہ سزا کیا ہے؟ اسی آیت کے اندر فرما دی اولئک هم الخاسرون. یہ لوگ کون ہیں؟ خسارے میں، خسارہ پانے والے. ہم کہتے ہیں ہماری رزق کے اندر فراخی نہیں ہے، رزق کے اندر برکت نہیں ہے، رزق کے اندر ہمیں مکمل ہو رہا نہیں ہے، ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی. باپ بھی کام کر رہا ہے، بیٹا بھی کام کر رہا ہے، بیٹی بھی کام کر رہی ہے، بھائی بھی کام کر رہے ہیں، پورے گھر کے افراد لگے ہیں نوکریوں کے اندر، مگر پھر بھی پورا نہیں ہو رہا. کیسے پورا ہو؟ تم نے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑا، تم نے صلہ رحمی کو توڑا، تم نے زمین میں فساد پھیلایا. اولئک هم الخاسرون. یہ تو دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. یہ پہلا مقام، عظیم عبادت کو چھوڑ دینا. رزلٹ کیا آیا؟ نتیجہ کیا آیا؟ دنیا اور آخرت میں خسارہ. دوسرا مقام سورہ نساء، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. پہلی آیت یا ایھا الذین یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. فرمایا یہ وہ آیت ہے جو ہر جمعے کے اندر خطیب اس وقت تک جمعہ نہیں شروع کرتا، بات نہیں کرتا جب تک اس آیت کو مکمل پڑھ کے نہ سنا. کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے ان تین آیات، اس کے علاوہ دو آیات اور ہیں جس کے اندر ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا. اس میں سے ایک یہ ہے کہ تمام لوگوں کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے تمام لوگوں، اے انسانوں، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ. اسی آیت کے اندر فرمایا واتقوا اللہ الذی، دوبارہ اللہ سے ڈرنے کی تاکید کی. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، جس اللہ کے واسطے، جس اللہ کے نام سے تم سوال کرتے ہو اس اللہ سے ڈر جاؤ. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور رشتے داریوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر کے یہ بات کو لازم کر دیا کہ ہر جمعے کے خطبے میں اس آیت کو پڑھ کر کے پوری امت مسلمہ کو سناؤ، پیغام دو. اور پورے امت مسلمہ کی تمام مساجد کے اندر جمعے کے دن، ہر جمعے کے دن یہ آیت پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، سنی اور سنائی جاتی ہے.
ایک ہی بات بار بار ہر جمعے یاد دلائی جاتی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس اللہ کے نام سے تم مانگتے ہو، واسطے سے مانگتے ہو، اس اللہ سے ڈرو، اور اس اللہ سے ڈرو اپنے رشتوں کے معاملے میں، رشتہ داری کے معاملے میں۔ اور پھر تیسرا مقام رب تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر بیان فرمایا، تیسرے مقام میں جو صلہ رحمی کو جوڑتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، ان کا بھی ذکر کیا، ان کے لیے کیا کیا انعامات ہیں وہ بھی ذکر کیا، اور جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، رشتہ داریوں سے دور ہوتے ہیں، قطع تعلق ہی کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا سزا ہے، کیا اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا۔ سورہ رعد آیت نمبر 21 رب العالمین نے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا جو صلہ رحمی کو جوڑتے ہیں، ان کا ذکر کر کے ان کے بارے میں بڑی بڑی خوشخبریاں دی جو آگے چل کے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ اس سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کو توڑنے والوں کے بارے میں قرآن میں جو فیصلہ کیا ہے، آج ہم کہتے ہیں نا شیطان کو کیا کہتے ہیں؟ ملعون، لعنتی۔ گستاخ رسول کو کیا کہتے ہیں؟ لعنتی۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے گستاخ کو کیا کہتے ہیں؟ لعنتی، ملعون۔ کوئی بھی دین اسلام کی گستاخی کرے، شاعر اسلام کی گستاخی کرے، کوئی بات کرے، کوئی جملہ نکالے، ہم فوراً فیس بک، واٹس ایپ، کمنٹس، یوٹیوب، فوراً نیچے کیا لکھتے ہیں؟ لعنت ہو اس کے اوپر۔ شیطان یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا بننے میں سب سے پہلے اگر کسی کو لعنت دی گئی ہے تو وہ دی گئی ہے شیطان، اور اگر جس نے دی ہے تو وہ لعنت رب العالمین نے دی۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے لعنت، اس کے بارے میں اگر تفصیل میں جائیں، نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، کسی نے اپنی اونٹنی، اپنی سواری کو لعنت کر دی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اب اس کے اوپر سفر کرنا تیرے لیے درست نہیں ہے، چھوڑ دے اس کو، آزاد کر دے۔ جس پر لعنت کر دی جائے وہ چیز قابل استعمال نہیں رہتی، اتنی بری بات ہے یہ لعنت۔ اور لعنت کا مطلب تجھ پر اللہ کی دوری ہو، اللہ رب العالمین کا قرب تو حاصل نہ کر سکے۔ جب شیطان کو کہا نا تجھ پر لعنت ہے، پھر اس کو دور کر دیا گیا، اب دوبارہ وہ اللہ کے قریب دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر بیان فرمایا، والذین ینقضون عہد اللہ، پھر وہی بات جو سورہ بقرہ کے اندر کی، آیت نمبر 27 کے اندر کی، پھر اللہ رب العالمین نے سورہ رعد میں یاد دلایا امت مسلمہ کو، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، پختہ وعدے کو توڑ دینا، اور پھر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اس چیز کو کاٹنا، توڑنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، صلہ رحمی کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کو کاٹنے والا اب یہاں پر پھر وہی بات بیان ہو رہی ہے۔ پھر آگے یوصلا، حکم کیا تھا کہ ملاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، آپ سے بھی تو ہو جاتی ہے، آپ بھی کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ کیا آپ فرشتے ہیں؟ اگر آپ دوسرے کی غلطی کو لے کر بیٹھے ہیں، اگر دوسرے پہ اشارہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے 3 انگلیاں کہاں لوٹ رہی ہیں؟ اپنی طرف۔ ایک اشارہ، ایک غلطی اگر دوسرے کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں، کسی کی طرف، بہن کی طرف، بیٹی کی طرف، والد کی طرف، والدہ کی طرف، اولاد کی طرف، دوست کی طرف، بھائی کی طرف، اگر ایک انگلی اس کی طرف اٹھا رہے ہو تو یہ 3 انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں۔ رشتہ داریوں کو توڑو نا، کیا حکم دیا؟ جوڑو۔ فرمایا جو توڑتے ہیں، اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، فرمایا ان کے بارے میں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلی آیت میں دنیا اور آخرت کا خسارہ پانے والے، اور اس آیت کے اندر اللہ کی لعنت کے مستحق کون ہے؟
جو صلہ رحمی کو توڑتا ہے۔ اب بتائیں یہ ایسی عظیم عبادت جس کو چھوڑ دینا دنیا اور آخرت کا خسارہ، جس کو چھوڑ دینا اللہ کی لعنت کا انسان مستحق ہو جاتا ہے۔ اب کسی کو کمنڈ کرتے ہوئے، کسی کو لعنت کرتے ہوئے، شیطان کو، گستاخ رسول کو، گستاخ صحابہ کو، کسی بھی دین کے اوپر بات کرنے والے کو جب آپ لعنت دیں گے، اس بات کو یاد رکھنا کہیں میں بھی اس فعل کے اندر ملوث تو نہیں ہوں کہ مجھے لعنت کوئی مولوی نہیں دے رہا، کوئی مفتی نہیں دے رہا، کوئی انسان نہیں دے رہا، بلکہ کس کی طرف سے لعنت؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت۔ اور کس کتاب میں لعنت؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں جس کتاب میں رائی برابر ذرہ برابر بھی شک نہیں، جس کتاب پر ہمیں ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، جس کتاب کی آج حلف لیا جاتا ہے، سر پر اٹھایا جاتا ہے، اسی قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے رشتہ داریوں کو توڑنے والوں کے متعلق دنیا اور آخرت میں خسارہ اور دوسری ان پر لعنت۔ آگے چلیے، اسی بات کو اگر ہم احادیث کے اندر لے کر آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان کر دیا، لا يدخل الجنت قاطع رحم۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، جس کو دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی عالم بخاری اور مسلم کتاب کو چیلنج نہیں کر سکتا، اس کتاب کے اندر امام بخاری، امام مسلم رحمت اللہ علیہما یہ دونوں احادیث لے کر آئے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان لے کر آئے ہیں، کیا کہ جو رشتہ داریوں کو توڑے، صلہ رحمی کو توڑے، لا يدخل الجنہ۔ شروع میں نے کہا تھا کہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تمام معاملات ہوں، لیکن یہ عظیم عبادت نہ ہو تو انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس پر دلیل وہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تین باتیں ہمیں معلوم ہو گئی۔ پہلی بات، صلہ رحمی کو توڑنے والا دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والا۔ دوسری بات، صلہ رحمی کو توڑنے والا اللہ کی لعنت